ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منا ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب سے. ہم نے کافی سارے موضوع کور کرنے کی کوشش کی ہے. وار آن ٹیرر، کراچی سچویشن، پولیس. اب ہم بات کرتے ہیں سندھ کے اندر دوسرا لگاتار سال جس میں پانی کی پرابلمز ہو رہی ہیں. پچھلے سال ایک سیلاب کا ریلا آیا تھا پنجاب کی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی طرف سے، ناردرن ایریاز کی طرف سے سندھ کے اندر آیا تھا. پری پلانڈ، پری وارنڈ تھے آپ کہ پانی آ رہا ہے اور ہم پھر بھی ڈیزاسٹر زون میں چلے گئے تھے. اس سال انٹرنلی سندھ کے اندر بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے فلڈنگ ہوئی ہے. سر آپ ہلالی صاحب، آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ کہ ہم پچھلے سال ایک کچے کا علاقہ ہوتا ہے، ریور بینکس ہوتے ہیں، وہاں پہ قانون ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ آپ آبادی نہیں لا سکتے، یہاں پہ آپ کاشت نہیں کر سکتے، یہ بہت فرٹائل جگہ ہے، لیکن یہاں پہ خدا کے واسطے آ کے مت بیٹھیں کیونکہ یہاں پہ لوگ جب بھی سیلاب آئے گا یہاں کے لوگ متاثر ہوں گے. اور پچھلے سال ان علاقوں میں جتنے بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ متاثر تھے. لیکن اس سال سر فلیش فلڈ، اس سال بارش زیادہ ہو گئی. ہم نے جو کوریج دیکھی ہے، ہماری جو ٹیمز گئی ہیں کور کرنے کے لیے، ایبسلیوٹ ڈیزاسٹر ہے. ڈیزاسٹر مطلب بہت سارے شہر جو ہیں ان کی آپ مارکرز، آئیڈینٹیفیکیشن مارکرز، فورٹس دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جگہ تھی، یہ وہ فورٹ ہے، لیکن پانی ہی پانی ہے. آپ اس کی مینجمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کرائسس مینجمنٹ ہم لوگ کس طرح کر رہے ہیں؟ کچھ تو سیلاب ایسے ہیں اتنے بڑے ہیں جس کے لیے آپ کیٹر نہیں کر سکتے، مگر میں بڑا حیران ہوا سننا کہ یہ لیفٹ بینک آؤٹر کوئی لیفٹ بینک کے انڈس کے کوئی ایک خاص کینالز بنے ہوئے ہیں جو لوگوں نے اب کہہ رہے ہیں جب سیلاب آ گیا، لوگ مر گئے ہیں، لوگ بھاگ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڈلی ڈیزائنڈ تھا. کیونکہ اگر یہ بیڈلی ڈیزائنڈ تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں کیا جی؟ کیوں نہیں ٹھیک کیا اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے؟ یہ تو پہلی بات ہے. دوسری، آپ نے بات کی کچی میں کیوں؟ آپ کا پاپولیشن گروتھ تو دیکھیں نا پلیز. سر وہ اکنامک انسینٹیو کی وجہ سے کچے کی طرف جاتے ہیں. بٹ وائی؟ بیکاز اور کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کچے میں آپ فصل اگا سکتے ہیں. کچا از فرٹائل لینڈ. جی. اور مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. ایسٹ پاکستان میں 1971 میں فلڈ آیا تھا. میں نے ایک گورے کو پوچھا تھا، میں نے کہا یار یہ فلڈ ہمارے وقت کیوں آ رہے ہیں، تمہارے وقت اتنے نہیں آتے تھے. کہتا ہے یار تم لوگ تو بڑے پاگل ہو، تم نے دا لینڈ فال ان ایسٹ پاکستان از 3 feet اور 6 feet، مانے اوپر سے نیچے تک 3 فٹ ہے. اور جب ایک سرج آتا ہے دریا کا تو وہ کافی اندر چلے جاتا ہے. اس نے کہا کہ برٹش نیور لیٹ پیپل لیو ود ان 3 or 4 miles آف دا کوسٹ. ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتے تھے ادھر رہنا. آپ لوگ تو بالکل سمندر کے کنارے تک گھر بنا کے ٹھہر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب فلڈ آئے گا آپ پہ افیکٹ ہوگا. کچا should be is the same thing. It's low lying, it's fertile، ادھر سلٹ آتا ہے، مگر پھر آپ کیوں لوگوں کو ادھر سیٹل کرنے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. کھانا تو آپ دے نہیں سکتے، روزی تو آپ دے نہیں سکتے، تب وہ خود اپنا روزی کرانا چاہتے ہیں بائی بیٹنگ ایگریکلچر، تو وہ جا کے ادھر رہتے ہیں. کوئی ملک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پورے دنیا سے امنگ دا ٹاپ 5 ہیں ان پاپولیشن گروتھ. اور یہ تو شرم آنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے ہر چیز پہ بہت ہوتا ہے، را میٹیریلز، انفراسٹرکچر. مگر پتہ ہے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں یار اب ہم انڈونیشیا کو بھی ہم اوورٹیک کر دیں گے، وی ول بیکم دا ٹاپ کنٹری. تو پلیز آئی آسک یو، کس قسم کے ویلیوز ہیں آپ کے؟ کس قسم کے مقابلے جیت رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یہ فلڈس کے اندر سر ایک مجھے یہ اینگل پہ میں آیا اس لیے تھا، اس لیے آپ سیاستدانوں کو بڑا برا کہتے ہیں، سب چور الیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن بیوروکریٹس بھی برے ہیں، سیاستدان بھی. لیکن یہ جو سیاستدان یہ اپنے علاقوں میں اکثر و بیشتر اس وقت اپنے علاقوں میں اس وقت جتنا وہ کام کر سکتے ہیں، جتنا وہ اپنا سیاسی زور استعمال کر سکتے ہیں، نیپوٹزم میں استعمال جس طرح بھی استعمال کریں، وہ استعمال کر کے اپنے لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹس اس وقت پانی میں زیر آب ہیں اور ان کو اس وقت بچانا ہے. اور یہ اگلا الیکشن جو آپ نے کہا کہ خریدا جائے گا، ٹھیک ہے خریدا جائے گا، لیکن عوام سے ہی خریدا جائے گا. یعنی عوام کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں گے، عوام کو بریانیاں نہاریاں کھلائی جائیں گی، عوام کے اوپر منصوبے بنائے جائیں گے، روڈیں دی جائیں گی، وعدے کیے جائیں گے، آدھے جو پورے بھی کرنے پڑیں گے. درست. تو سر پھر اسی طرح آپ مینڈیٹ اگر عوام سے اس طرح خریدتے ہیں تو خرید لیں. عوام کو تو آپ خوش کر رہے ہیں کسی طرح، اور کسی طرح آپ عوام کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مگر آپ تو ان کو 1 دن میں 2 دن کے لیے پیسے دے رہے ہیں نا، 1 ہفتے اور 10 دن، اس کے بعد پھر لوٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ جو پیسے آپ نے دیا ہے ان کو تو پھر کمانا ہوتا ہے نا، آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہاؤ از دیٹ گڈ یار؟ نہیں، میں گڈ نہیں کہہ رہا، میں بٹوین اے راک اینڈ ہارڈ پلیس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام کو ویسے بھی نہیں مل رہا نا کچھ، ویسے بھی ٹیکس آپ نہیں دے رہے، آپ اگر ملک کی ذخائر سے لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک آدمی
ایک فرد جو ہے وہ اس کو ٹیپ نہیں کر سکتا تو وہ تو دیکھتا اسی طرح ہے نا. اس کی آپ انڈرسٹینڈنگ لاجک کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ سیاستدان 9 دفعہ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ جو پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل ووٹر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ ہے کہ جی یہ پورا ملک ایک کیک ہے, اس کا ایک سلائس مجھے میرے سیاستدان کے تھرو مل جائے گا. یہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, یا تو نوکری مل جائے گی میرے بچے کو, یا مجھے ایک فصل کے اندر سے زیادہ حصہ مل جائے گا الیکشن کے زمانے میں. یہی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہ کامیاب ہے یہاں کی جمہوریت. میرے خیال میں کہ اگر وہ ہوتا تو زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا, مگر میرے خیال میں وہ طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ جو آدمی آپ سے پیسے لے رہا ہے اور مثال کے طور پہ کسی اور جگہ سے لوٹ رہا ہے, اور اگر آپ کہیں کہ وہ بھی آپ کا خزانہ نہیں ہے, دیٹ از اے ویری سیلفش وے آف لکنگ ایٹ تھنگس. اگر ایک آدمی جو منسٹر بن کے کسی ادارے سے لوٹ رہا ہے پیسے, اور وہ پیسے آپ پہ خرچ رہا ہے, اور پھر آپ خوش ہو کے اس کو ری الیکٹ کر لیں اور اس طرف سے وہ کرپٹ نکل آئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں از دس اینی تھنگ؟ لیکن سر اس سے چلتا ہے نا, یہ سیاست کا پہیہ اسی سے چلتا ہے. نہیں, سیاست کا پہیہ ایسے کرمنلائزیشن آف سوسائٹی, دس از اے کرمنل انٹرپرائز, ایسے چلتا ہے. بالکل درست. ہاں, تو پھر اسٹیٹ ہیز بیکم اے کرمنل انٹرپرائز, تو پھر آپ ٹھیک ہے, کلیپٹوکریسی ہو گئی ہے, ہو گئی ہے, بالکل ہو گئی ہے, بالکل ہو گئی ہے, کلیپٹوکریسی ہو گئی ہے. اینڈ دیر از ویلیو. ایک زمانے میں جو آدمی کرپٹ ہوتا تھا, افسر جو ہوتا تھا کرپٹ ہوتا تھا, وہ کلب میں جب آتے تھے لوگ دور ہٹ جاتے تھے اس سے, کہتے تھے یہ کرپٹ آدمی ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسوسیٹ. اب تو کہتے او یار بیڈ لک, پکڑے گئے بیڈ لک, یار تھوڑا سا چالاکی اور دکھاتے, آؤ 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 بیٹھو چائے پیو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیر از نو سوشل سینکشن فار کرپشن اینی مور. لیکن سر کرپشن سوشل سینکشن نہیں ہے, یہ اس سے 2 قدم آگے اگر جا کے کوئی کہے کہ کرپشن از دا نارم, اس طرح کہ آپ اگر میرٹ کو آپ چھوڑیں, اگر آپ نے ایک سیاستدان کو الیکٹ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس سے جاب ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے آپ اس کے اہل ہو یا نہ ہو. آپ اس سے مرات ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے آپ اس کے اہل ہو یا نہ ہو. ایک لیجٹیمیٹ کینڈیڈیٹ کو نکال کے آپ وہ جاب لے لیں تو آپ بہت خوش ہیں. یہ اور دوسرا جو آدمی, یار کمال ہے. I mean, are you trying to say then it's a rat race? That's what I think. So if you are I'm sorry, you can't run a state like a rat race. But that's how it is being run. نہیں, پھر یہ کرمنل انٹرپرائز ہے, یہ اسٹیٹ نہیں ہے. نہیں, یہ تو پھر ایک کمپلیٹلی انلیگل. آپ کے پاس کورٹس کیوں ہوتے ہیں؟ لیٹ دا اسٹرانگسٹ مین ون. اگر آپ کے لوگ جھوٹے اور سچے سے نہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں تو دین دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا پرابلم, دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. ایک پارلیمنٹیرین جب اریسٹ ہوتا ہے اور اس کے چاہنے والے, اس کے کارکنان بقول اس کے چاہت کے باوجود, وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, لیکن اس کے کارکنان آ کے اس کو جیل سے نکال کے لے جاتے ہیں, تو یہ کس سوچ کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہی ٹوٹل کنٹیمپٹ فار دا لا. مطلب لا نہیں, آج فرسٹ یورز لیٹر نا, یہ تھاٹ پروسیس ہے. تو اگر یہ ہے تو یہ صحیح ہے. نہیں, صحیح کی میں بات شروع سے نہیں کر رہا. نہیں, تو صحیح کی بات سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں جمہوریت سکسیسفل ہوتی ہے وہ اس بیسس پہ نہیں ہوتی کہ ہم سب جو ہیں جمہوری لوگ ہیں اور وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں آپ گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہم اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ بھائی یو اسکریچ مائی بیک, آئی ول ووٹ فار یو. اس بیسک بنیاد پہ کہ جی میرے بچے کو نوکری ملے گی, وہ استاد لگے گا, حالانکہ وہ پڑھا لکھا خود نہیں ہے. لیٹ می انٹرپٹ یو ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا. یو ڈو می اے فیور, کچھ بھی, اینڈ آئی ول ریسیپروکیٹ. جی ٹھیک ہے, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں. جی, بٹ آلویز ان اے سویلائزڈ کنٹری, نیشن, آلویز دیز فیورز مسٹ بی ود ان دا پیرامیٹرز آف دا لا. آپ لا توڑ کے یہ فیورز حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ توڑ کے اور پکڑے گئے بالکل درست, تو آپ کا حق نہیں بنتا ہے ان لوگوں کے پاس جا کے کہنا میں پھر الیکٹ کر لو, میں پھر لا توڑوں گا. لیکن قانون ایک دائرہ کھینچتا ہے, اس دائرے کے بعد جو اور وسیع دائرہ کھینچتا ہے وہ ایتھکس, morality کھینچتی ہیں. یعنی نوکری میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی میرٹ اس طرح ڈیسائیڈ ہوگا. میرٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے آن دا بیسس آف کمپیریزن. میرٹ 2 لوگوں کے بیچ میں کمپیئر کر کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. قانون میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ جی میرٹ پہ آپ سلیکٹ کریں. اسے ہوتا ہے ایویلیویشن بھی ہوتا ہے آف دی پرٹیکولر اسٹف. آپ اگر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں اگر رہتے ہوئے بھی لوگ کام کریں لیکن ایتھکس کے دائرے سے باہر رہ کے کام کریں کہ جی میری نظر میں یہ میرٹ ہے, حالانکہ ان کی نظر میں میرٹ نہیں ہے, یا ان کا میرٹ کا جو اوپینین ہے وہ اسکیوڈ ہے. اگر وہ 2 لوگوں میں سے آپ کی نظر میں آپ جب کہتے ہیں میرٹ ہے, جب نہیں ہے, تو آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ آپ ایک انویجیلیٹر ہے, ایک ایگزامنی ہے. آپ اپنا اوتھ کو وائلیٹ کر کے, جھوٹ کہہ کے آپ اپنے بیٹے, بھائی, بہنوئی جو بھی ہے اس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں.
تو یو آر آلریڈی ان وائلیشن آف دا لا آف واٹ دا اسپرٹ آف دا لا. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اونلی the words of the law are violated, the spirit of the law. اور پلیز یہ بات سچے, یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے کہ کیوں ڈیموکریسی نہیں چلتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ہیں جو تنگ آ گئے ہیں اس وقت, وہ کہتے ہیں یار یہ سسٹم نہیں چلتا. الہی صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر, شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/سیاست پہ آپ جا کے ہمارے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں, تجزیہ کر سکتے ہیں, تبصرہ کر سکتے ہیں. یو کین جوائن دا ڈبیٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.